بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد ایک جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی برکتیں ملتی ہے، ایسی رب کے رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا شخص اس کی مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کے ہر قیمتی چیز حاصل کر لیں، جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کے آپ طلب کرتے ہیں، آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کے نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اس کو عصر کے نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کو پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناغہ نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے آج پڑھی کل چھوڑ دیا، پھر پرسوں پڑھی، 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کے ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی، کہتے ہیں جیسے آسمان سے موصولہ دار بارش برستی ہے۔ اس قدر تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے، ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ آپ جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے۔ اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں، اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی دیکھیں، یہ اللہ کے نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلمات ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھے، افضل تو وہی ہے درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے
جو درود پاک آپ کو یاد ہے۔ یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس کے ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کی بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہتر تو یہی ہے آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد گاڑی جہاں جس جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 2 دن یہ تسبیح کرنی پڑی تو آپ ضرور کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنا نیت کہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارہ کا آغاز کیا ہے، انہیں الفاظ سے کیا ہے۔ یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کو یہاں مبارک ہیں، اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنے بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھے جائے گی۔ یہ عمل مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3 4 یا 5 سے 4 منزلیں کا مکان نہیں بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنے عطا سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا، یہ ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھنے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت تاثیر اتنی ہوتی ہے جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یار جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے لیے ذریعے کی گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے ذریعے رب کی رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہے، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائے گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی زمین اور در زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے۔ اور دوسرے دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہی جتنا خلا ہے یہ سارا کام کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے
اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، صرف یہ تسبیح نہیں۔ آپ جب دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، اور پھر اس قدر اللہ تعالیٰ مقام عزت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورہ مبارکہ کا جو بہت جلالی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی۔ ہر طرف سے آنے والی پریشانیوں کے لیے یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کو حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی جو مسلمان بھی اس کو پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک کہ اس کو پڑھے گا، یہ کتنی مبارک کلمات ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے، اس میں نے جو آپ کو کلمات بتا رہا ہوں، ان کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی بھی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے۔ اتنا بڑا درخت، عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو کتنا مبارک کلمات ہیں، لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کو آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، میں اتنے آسان طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، مختلف قسم کے ہمیں طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے مانگ اب جو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنا بھاری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور ایک کہنے سے اللہ پاک کا آخری نبی علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اب جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی فرمایا ڈھالیں، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ کلمات قیامت کے دن آگے پیچھے سے تمہارے حفاظت کرے گی۔ یار دنیا بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھنا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے، روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا
میزان عمل کو بھر دیا جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے اور اتنا مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی بیان کرتے ہیں، آپ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سختی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سختی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے۔ شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹے تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اللہ کی نعمت یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا اصل شکر تو یہی ہے، آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، اس کے آرزو اس کا ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے میں تجھے اور بھی عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیں آپ پانی پیے اللہ کا شکر کریں، روزہ رزق کھائیں، کھانا کھائیں اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہی الحمدللہ الحمدللہ، اس کو پڑھنا ہے، مکمل اس کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں برستی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یقین جائیں اس کی برکتیں اس قدر دیکھی ہے، اور کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یقین جانیے اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں جب بندہ پڑھتا ہے۔ اور یہی کلمات حضور نے اپنے پیارے صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہیں الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا، ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستوں یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہی الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اسی طرح سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھا جائے گا۔ اگر تو شکر کرے گا تو اللہ تو اور بھی عطا کرے گا۔ قرآن مجید کی نص ہے، اب جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ یہ 2 چیزیں ہو چکی، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہا ہوں نہ یقین جانیے وہ آپ نے سننی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ جب بندہ کوئی پڑھتا ہے پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جملہ بیان کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا استغفار، بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے
میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے عظمت فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کو سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگا ہوں، یہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ تو کتنا وہ شخص خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا، جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا۔ وہ کتنا قسمت والا شخص ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آیا تو یہ میں سمجھاتا ہوں اس کی اپنی بد نصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ کلمات وہ ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جس نے اس کو، اب جیسے میں نے کہا عصر کے نماز کے بعد عصر کے نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ساری نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہے یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے، تمہارے طرف سے گویا تم نے آج کتنی صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا یہ صدقہ ہے، تمہاری طرف سے تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں آسان سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ حضور نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے جو زمین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا؟ 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب یہ قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اپنے حاجات، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنے تصور میں تمام وہ چیزیں آپ جو دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، جو حاجت پورا کروانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنے مقصد میں اپنے حاجات ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوستوں احباب کو تک شیئر بھی کریں۔ ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد آرزو کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے یہ تمام قرآنی کلمات، احادیث کے مبارکہ کے الفاظ ہمارے اخلاقی روحانی زندگی کو سنوانے کے لیے بہترین اثاثہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے، تاکہ کسی اور کی پریشانی میں بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے اہم بات، کمنٹ
سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کے بہترین کا ذریعہ بن سکتا ہے، تاکہ آپ کے تمام دنیاوی پریشانیوں مصیبتوں کا اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔